السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب ترقیاں، خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ ہے تو کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس طرح کے سوالات و جوابات میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا مستغرق ہو جاتے ہیں کہ آدمی اس طرح کے سوالات و جواب کرتے کرتے بسا اوقات ہوتا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات استعمال کر لیتا ہے، ایسے کلمات اپنی زبان سے کہہ بیٹھتا ہے کہ جن کلمات کے ذریعے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات و جوابات کرتے کرتے انسان سوال و جواب میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں لگ پاتا کہ کب انسان اسلام سے خارج ہو گیا، کب دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان اس طرح کے سوالات و جواب میں مشغول ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کے ذریعے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح سے جیسا کہ آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اس انسان کو پتہ بھی نہیں لگ پاتا کب اس کا ایمان چلا گیا، کب وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں ایک خبر جو ہمارے سامنے آئی، ہم نے دیکھا اور ہم نے اس خبر کو سنا بھی۔ ایک بچہ جو کسی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، اس بچے کے پاس کچھ لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں نے اس بچے سے سوال کیا کہ آپ یہ بتاؤ کیا اللہ ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے اس بچے سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ جب اللہ ہے تو ہم لوگ اس کو دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ تو اس بچے نے ان لوگوں کے سوال کا جواب بہت ہی پیارے انداز میں دیا۔ بچے نے یہ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہوا چلتی ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہوا چلتی ہے، ہم لوگ ہوا کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور ہم جب ہوا چلتی ہے تو ہم ہوا سے اپنے آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں، اس کی لذتوں کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس بچے نے یہ کہا کہ جب ہوا چلتی ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو یا نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہوا کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، یہ ہوا یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ ہم لوگ اس سے لذتوں کو محسوس کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو نہیں دیکھ سکتے تو میرا رب تو پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، تو پھر کیسے اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جب ایک معمولی سی ہوا کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے تو پھر اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میری بس آپ سے یہی اپیل و گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ اس طرح کے سوالات و جوابات سے بچیے، کیونکہ یہ بہت اندر کے معاملات ہیں۔ اگر آپ کو سوالات و جواب کرنے ہی ہیں، اگر آپ کو سوالات و جواب کرنے ہیں تو روزمرہ کے مسائل جانیے، جن مسائل کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، یعنی کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، کس طرح سے حج کرنا ہے، زکوٰۃ کو کس طرح سے کس انداز سے نکالا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سوالات و جواب کرنے ہیں تو ایسے سوالات و جوابات کریں کہ جن کا جاننا ہم سب پر ضروری ہے، اور ہم ان سوالات و جوابات سے ہم اپنے آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اتنی گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، تو کبھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ چند کفری الفاظ اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں، جن الفاظ کے ذریعے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ تمام لوگ اس طرح کے سوالات و جوابات سے بچیے۔ ہم سب کا یہی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم کو تمام انبیاء و مرسلین نے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اس چیز کی خبر دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ان کے بعد ہمارے تمام بزرگان دین، تمام اولیاء کرام نے ہم کو اس چیز کی خبر دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم لوگوں کو ان کی باتوں کو فالو کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ جب ہم اپنے باپ دادا، اپنے بزرگوں کی بات سنتے ہیں تو ہم بڑی غور سے سنتے ہیں اور ہم ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے باپ دادا کی سنی ہوئی باتوں پر یقین کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ انبیاء و مرسلین اور ہمارے وہ آقا جو سب سے اول ہیں اور سب سے آخر ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے معراج کی رات میں جمال خدا کا دیدار بھی کیا، تو ہم کیوں نہ ان کے فرمان پر عمل کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہی پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے،
اور آپ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ سوالات و جوابات کرنے ہیں تو آپ ان مسائل کے بارے میں سوالات و جوابات کریں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گی۔ اس طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل جی اے ورلڈ 92 سے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ویڈیو میں یا اس سے پہلے اگر میری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکل گئے ہیں کہ جو کفر تک پہنچ جاتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک مرتبہ آپ تمام لوگ بھی ثواب کی نیت سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آئندہ ایسے کلمات سے ہم تمام لوگوں کو اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔